अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 21 अक्टूबर है, बुधवार है, सन है 2020। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है, यानी पीडीएम के जलसे से पहले जो कैप्टन सफदर साहब का जो मामला हुआ था, बाद में उनकी गिरफ़्तारी हुई, फिर रिहाई हुई, उसके बाद फिर अचानक कराची में सिंध पुलिस के लोगों ने छुट्टी पर जाना शुरू कर दिया। ये सब क्या है, इसके पीछे क्या है, बुनियादी तौर पर ये है क्या। और फिर आर्मी चीफ़ ने बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू की, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस हुई, क्या फ़ैसले हुए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के। और जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी आर्मी चीफ़ ने कि इस मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा करने की जो कोशिशें हैं, उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा और किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान से खिलवाड़ कर सके। किस को मुखातब हैं आर्मी चीफ़, क्या ये उन बयान की इसकी वजह क्या है, ये सारे आज मौजू हैं जिनको हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कराची में सिंध पुलिस ने जो छुट्टियों की सूरत में एक बगावत की है और निशाना बनाया पाकिस्तान की फ़ौज को, ये इस तरह की जो बगावत है ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले 2 साल में नून लीग ने इससे पहले 2 दफ़ा अटैम्प्ट की। आपको मैं याद दिला देता हूँ कि फरवरी 2018 में जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला और अहद चीमा को गिरफ़्तार किया गया था, तो उस वक्त भी यही हुआ था कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ब्यूरोक्रेसी में हड़ताल कराने की कोशिश की थी। लेकिन आज़म सुलेमान जो उस वक्त एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी थे, उनकी हिम्मत की वजह से ये हड़ताल टूटी थी। वो गए, सेक्रेटेरिएट का ताला तोड़ा, दरवाज़ा खोला, बैठे, फिर दूसरे अफसरान भी वापस आए। तब ये कहा जा रहा था कि नैब जो है ये ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है और इसके पीछे ताकतें हैं, नामालूम अफराद हैं। निशाना तब भी पाकिस्तान की आर्मी थी। फिर उसके बाद ये अभी 2 महीने पहले की बात है, लाहौर में जब आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने इसी तरह जो सीसीपीओ थे उमर शेख, उनको मानने से इनकार किया, पुलिस वाले अपने साथ मिला लिए और ये कहा कि जी हम काम नहीं कर सकते। तमाम पुलिस वालों ने लाहौर में और इधर उधर ये बयान आना शुरू हो गया। और फिर उमर शेख जो नए सीसीपीओ लाहौर थे, वो एक मीटिंग में जब शिरकत के लिए जाते हैं तो वहाँ भी उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता और उनको वहाँ से निकाला जाता है। तो तब भी आईजी को तब्दील करना पड़ा। तब भी जो निशाना यही था, यानी ये पुलिस में बगावत कराने की कोशिश की गई थी। अब आप देखें, जो है मरीम नवाज़ साहब आई हैं कराची और कैप्टन सफदर साहब आए हैं, और आप ज़रा इवेंट्स देखें कि किस तरह से जाके उन्होंने पहले वहाँ पर वायलेशन की पाकिस्तान के आइन की, कानून की, क्योंकि कायद के मज़ार पर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की जाती। फिर उसके बाद पुलिस ने पर्चा दर्ज करने से इनकार किया, लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया, पीटीआई के लोग थे। उसके बाद वो सारा मामला हुआ, उनको जब गिरफ़्तारी उनकी हुई तो ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि रेंजर्स आए और उन्होंने दरवाज़े को तोड़ा। हालांकि पुलिस उनको गिरफ़्तार करके ले जा रही थी, फुटेजेस में मौजूद है, कोई रेंजर वहाँ पर नहीं थी। और जो मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कैप्टन सफदर गाड़ी की अगली सीट पर बैठ के गए, नारे लगाते हुए गए। और फिर आप ये देखें कि मरीम नवाज़ साहबा को उनकी ज़मानत होने से 1 घंटे पहले इल्म था कि उनकी ज़मानत हो रही है और उन्होंने नेशनल मीडिया पर उसका ऐलान भी किया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो सारे पुलिस वाले हैं जिन्होंने, जिसमें एडिशनल आईजी शामिल हैं, जिसमें डीआईजीज़ शामिल हैं, जिसमें कई एसपीज़ शामिल हैं, अब डीएसपीज़ भी कह रहे हैं कि जनाब हम जा रहे हैं, हमें भी छुट्टी दे दी जाए। वो जो छुट्टी की दरख्वास्त है वो एक दरख्वास्त है और आगे उसकी सब फ़ोटोस्टेट कॉपी है, और उस फ़ोटोस्टेट कॉपी पर मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स ने दस्तखत किए हैं। हर बंदे ने कोई दरख्वास्त अपनी अलहदा नहीं लिखी। तो एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये किसने ये सब कुछ किया। और फिर एक दिन क्यों आईजी सिंध के जो थे मुश्ताक महर साहब, वो आराम से बैठे रहे, कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, और वर्दी पहनकर वो उनके साथ भी नज़र आए मुराद अली शाह साहब के। तो ये सब क्या हुआ, किसने उनको ये कहा, किसने उनको ये तरगीब दी। तो अब आर्मी चीफ़ ने कोर कमांडर को ये कहा है कि आप तमाम जो मामलात हैं उसका बगौर जायज़ा लें, हालात का जायज़ा लें, और ये सब क्या हुआ इसके बारे में फ़ौरी तौर पर एक रिपोर्ट दें। बिलावल भुट्टो से उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की है, DGISI से, मुझसे कहा है कि इस मामले की तहकीकात करवाई जाए, तो हम इस मामले की शफाफ तहकीकात करवाएँ और बहुत जल्द, एज़ सुन एज़ पॉसिबल,
اس کے جو نتائج آئیں گے وہ ہم آپ کو وہ بتا دیں گے۔ تو جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں وہ اس میں سب سے پہلا معاملہ یہی ہے کہ یہ کس طریقے سے وہ تمام ایک ہی درخواست پر سب آفیسر سے چھٹی کروائی گئی۔ اور دوسرا ویری انٹرسٹنگلی جو مشتاق مہر آئی جی ہیں سندھ کے، 2018 میں ان پر یہ الزام تھا، اور یہ ڈان اخبار کی یہ خبر ہے، ان پر یہ الزام تھا کہ یہ جو گواہان ہیں ایک مقدمے میں ان کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں۔ تو انہوں نے جس طرح سے اپنی دوستی ان سے نبھائی ہے مشتاق مہر صاحب نے مراد علی شاہ صاحب سے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل سب کے سامنے ہے۔ اب آئی جی صاحب کے گھر میں سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں سے اغوا کر کے لے جایا گیا۔ تو اس کے لیے اب ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ آپ دکھا دیں، جبکہ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ 2 آدمی آئے اور انہیں لے گئے۔ اب ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی جی پولیس کے تو پاس اپنی اتنی زیادہ حفاظتی گارڈ ہوتی ہے، 2 آدمی کس طرح سے آ کے اغوا کر کے لے جا سکتے ہیں؟ تو یہ اب اس پہ کور کمانڈر صاحب کر رہے ہیں، اس میں تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن اس کو جو میں اپنی پچھلی 3-4 ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہی معاملہ ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا جائے اس کا جو الزام ہے وہ پاکستان کی فوج کے اوپر لگانا مقصود ہے، اور وہ صرف اور صرف یہ بتانا کہ پاکستان کی فوج مینیپولیشن کرتی ہے، پولیٹکس میں آتی ہے، سیاست وہ کرتی ہے، اور یہ سارا جو تانا بانا ہے یہ وہی تانا بانا ہے۔ اب پرائم منسٹر نے گورنر سندھ کو بھی بلا لیا ہے اپنے پاس، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کور کمانڈر کانفرنس میں سارے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو ساری صورتحال ہے وہ ڈسکس کی گئی، جو بارڈر پر صورتحال ہے وہ ڈسکس کی گئی، پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ ڈسکس کی گئی، جس طرح تشدد کی ایک نئی لہر آئی ہے اور ٹیررزم ہو رہا ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے، یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، بم بلاسٹ ہوئے ہیں، سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوا ہے، اس کو دیکھا گیا، پورا اس کا جائزہ لیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹکس جو ہے جو پاکستان میں جس انداز میں پولیٹکس ہو رہی ہے، اپوزیشن نے جس طرح سے یہ ایک اتحاد پی ڈی ایم بنا کے اور پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اس پر بھی غور کیا گیا ہے، اس کو بھی دیکھا گیا، اور بہت ہی ذمہ دار لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ بالکل بھی آنکھیں کھلی رکھی جائیں، اور بالکل ویجیلنس کے ساتھ پاکستان کے اندر یہ تو طے کر لیا ہے پاکستان کے اداروں نے کہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت کر پاکستان میں جو امن قائم ہوا ہے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس کو سیبوٹاج کرے۔ اور پھر اس کا بڑا گہرا تعلق ہے افغان صورتحال سے۔ ابھی گلبدین حکمت یار بھی پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، وہاں پر جو پیس پروسیس ہے وہ اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان کے اندر تھوڑا سا بھی جو ٹرموائل ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، اور اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری طرف یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی انہوں نے ایک تھوڑا ان کے اندر ایک سوچ ہے، اور آگے چل کر یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ جو فوج دشمن بیانیہ جس انداز میں نواز شریف صاحب اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، مریم صاحبہ اس طرح اس کو لے کے جا رہی ہیں آگے، مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح نہیں کرے گی۔ اور پہلے مرحلے پہ جو 25 اکتوبر کو کوئٹہ کا جلسہ ہے، اس میں بلاول بھٹو کہا تو ہے انہوں نے کہ میں شرکت کروں گا، لیکن اس بات کا بہت امکان ہے کہ ان کا کوئی ویڈیو میسج چلا جائے اور وہ وہاں پر تقریر کرنے نہ جائیں۔ بلاول بھٹو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے گفتگو کے بعد وہ بہت خوش ہیں، اور انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں سے یہ بتایا کہ وہ بہت امپریس ہوئے ہیں، کیونکہ جس انداز میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے بات کی ہے تو اس انداز میں بالکل مجھے یقین ہے، بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ وہ شفاف اس کی کارروائی کروائیں گے، اور یعنی اس کی تحقیقات ہوگی، اور جن لوگوں نے اگر کچھ کیا تو وہ بالکل ان کو سزا ملے گی۔ اب
ایک واضح فرق ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے جو آج پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے پاکستانی فوج کے سربراہ اور DGI پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا، اور یہ نہیں انہوں نے کہا تھا۔ نواز شریف صاحب نے تو جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیاض پر الزام لگایا، اور مریم نواز صاحبہ بھی اسی بیانیے کو لے کے آگے چل رہی ہیں، لیکن بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ سے اور DGI سے کہ وہ اپنے محکمے میں، اپنی فورسز میں اس بات کی تحقیقات کروائیں کہ یہ سب کیا ہوا۔ تو ایک بہت بڑا ڈفرنس تھا، ایک بہت بڑا اس میں فرق تھا جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ اور جو بلاول بھٹو بات کر رہے تھے۔ بہرحال اب جو سچویشن بنی ہے اس میں جو پولیٹکس پر نظر رکھنے والے ہمارے دوست ہیں، میری آج شام بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ آگے چل کر آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو مسلم لیگ نون سے علیحدہ کرے گی، مسلم لیگ نون کے بیانیے کے ساتھ نہیں جائے گی، اور اب جو ان کو چاہیے تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو، وہ انہوں نے اتحاد میں وہ ضرور رہیں گے، لیکن انہوں نے بہت کچھ اس سے حاصل کیا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی جنرل قمر جاوید باجوہ سے بلاول بھٹو کی ملاقات ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اس سے ایک جو کمیونیکیشن تھا، جو ایک لنک تھا، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ اس بات پر بہت خوش ہیں کہ وہ لنک اسٹیبلش ہوا، اور آصف علی زرداری کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ بڑی مینجمنٹ یا مینپولیشن پاکستان کی جو اس وقت سیاستدانوں کی لاٹ ہے اس میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں بھی، اور اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ بلاول نے جو پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ وہ بہت شرمندہ ہیں مریم کے سے، اور منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے جو کیپٹن صفدر کے ساتھ ہوا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر بلاول یہ کہہ دیتے ساتھ میں کہ قائد کے مزار پر بھی جو ہوا اس پر بھی ہم شرمندہ ہیں اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، تو یہ چیز بیلنس ہو سکتی تھی، لیکن جو قائد کے مزار پر ہلڑ بازی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اور کیپٹن صفدر اور مریم نواز صاحبہ کے جذبات اور احساسات کا بہت زیادہ خیال کرنا، یہ بلاول بھٹو صاحب کو بہت ہی ایک ویک پچ پہ لے گیا، اور اس پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پر سوال کر رہے ہیں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر اس بات کی بھی تحقیقات کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے مریم نواز کو پتہ چلا کہ 1 گھنٹہ پہلے ضمانت ہونے سے کہ اب کیپٹن صفدر کی ضمانت ہو جائے گی۔ بہرحال جیسے جیسے انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔